شیخوپورہ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن رضا صاحب، بیورو چیف لاہور۔ حسن السلام علیکم، آج آپ شیخوپورہ میں موجود ہیں، لاہور سے زیادہ دور نہیں ہے، 1-8 گھنٹے کا سفر ہے، موٹر وے سے بھی جا سکتے ہیں، اور ہمیں جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہرن منار بھی راستے میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک ظاہر ہے کہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اس شہر کی، اس ضلع کی۔ یہ جہانگیر جو مغل بادشاہ تھے ان کے دور میں قائم کیا گیا تھا 17ویں صدی میں، اور شکار کے شوقین، ذرا تھوڑی ہسٹری پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، پھر اس کے بعد ذرا حلقوں پہ آتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا سلمان، کے ہرن منار والی جو ضلع شیخوپورہ ہے اس کی بھی ایک اپنی مغلوں کی تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ اکبر بادشاہ نے اپنے جو بیٹے تھے نور الدین سلیم جہانگیر عرف شیخو، اس کا نام جو ہے وہ صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی سے متاثر ہو کر رکھا تھا، اور ماں باپ جو ہے وہ ان کو شیخو کے نام سے پکارتے تھے۔ اور پھر 1607 میں جو یہ شیخوپورہ ویر گھر تھا اس کو شیخوپورہ میں بدل دیا گیا تھا، اور پنجابی جو بہت بڑے ایک ادب کے وارث شاہ تھے انہوں نے ہی رانجھا بھی شیخوپورہ کے گاؤں جڈیالہ میں لکھی تھی، اور 1922 میں اس کو ضلع کا درجہ ملا تھا۔ اور اگر اس کی بات کی جائے تو یہاں پر تحریک پاکستان سے لے کر ایوب خان کے دور تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگی جو ہے وہ لیڈرز یہاں پر ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ اثر و رسوخ تھا، ان کی زیادہ جو ہے وہ پروان ہوتی تھی، وہ یہاں سے جیتے تھے۔ اور پھر 1970 سے لے کے 1988 تک یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ان کا قلعہ بنا رہا، بلکہ آپ ماضی میں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو منی لاڑکانہ کے نام سے بھی کہیں پکارا جاتا رہا ہے، اس کو ماضی میں منی لاڑکانہ بھی کہا جاتا تھا۔ پھر 1988 کے بعد جو ہے اس نے کروٹ بدلی، اور جو ہے وہ ایسا کانسا بدلا کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہتر ہوتی گئی، لیکن یہاں پر کوئی فرد یا کوئی خاندان یا کوئی ایسا مستقل جو ہے وہ یہاں پر قائم نہیں رہ سکا۔ 3-4 کے الیکشن کے بعد یہاں پر کسی حد تک تبدیلی ماضی کے وہی دور تھا نا حسن، جب کہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ پنجاب سے جو ہے وہ ہمیں نکالا گیا اور وہ سازش کی، وہ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور صرف اگر میں آپ کو تھوڑی سی لے کے جاؤں کہ یہاں پہ بڑے بڑے نام اور شخصیات، جس میں پیر وارث شاہ، پھر سکھ مذہب کے بانی گرو نانک، پھر اسی طرح سر گنگا رام، حمید نظامی، مجید نظامی صاحب بڑے معروف جو ہے وہ صحافت کے استاد رہے، پھر اسی طرح محمد حسین چٹھا جیسی عظیم جو ہے وہ شخصیات وہ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر سیاستدان جو ہر اول دستے کے طور پر ذرا تھوڑی ماضی قریب کی بات کر لیتے ہیں۔ 2018 میں یہاں کے نتائج جو تھے وہ کس جماعت کے پلڑے میں ڈالے گئے تھے؟ ذرا موسٹ ریسنٹ کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں 2008 سے 8 اور پھر اس کے بعد جو 13 کے الیکشن ہوئے، 18 کے الیکشن ہوئے، اگر 3 الیکشن میں دیکھیں تو چاروں حلقوں میں مسلم لیگ نون پوزیشن بہتر رہی، لیکن 113 جو حلقہ تھا وہاں پہ 2018 میں تحریک انصاف نے پوزیشن لی، وہاں پر برتری دیکھنے کو ملی۔ اسی طرح اگر میں آپ کو حلقوں کی طرف لے کے جاؤں تو آپ کو وہ ساری سچویشن اندازہ ہوگا کہ کس کس حلقے میں کیا کیا پوزیشن رہی۔ میں اگر 113 سے جو کہ حلقہ این 113 ہے، میں اگر اس کا احوال آپ کے سامنے رکھوں تو 113 میں رانا تنویر جو حسین صاحب تھے، جو وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، وہ یہاں سے بڑی مضبوط پوزیشن رکھتے تھے، 50,638 ووٹ لے کر 2008 میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ پھر 2000 جب الیکشن ہوئے 13 میں تو یہاں سے رانا افضال صاحب آ گئے، تو انہوں نے 73,000 ووٹ لیے، یہاں پر بھی نون لیگ بہتر دیکھنے کو ملی۔ لیکن جو راحت امان بٹی تھے وہ تیسرے نمبر پہ تھے 2013 میں، وہ ان کے 21,000 ووٹ تھے، لیکن انہوں نے محنت کی اور 2018 میں جس طرح ہوا چلی تو وہ ٹاپ پر چلے گئے، اور اس وقت 1,10,424 ووٹ لے کر راحت امان جو بھٹی تھے انہوں نے تحریک انصاف کا قلعہ فتح کیا 113 سے، اور جو رانا افضال صاحب جو نون لیگ کے 2013 میں جیتے تھے وہ دوسرے نمبر پر آ گئے، اور یوں پھر جو این 113 تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا مرکز بنتا۔ حلقہ وائز بھی ہم ساری آپ سے ڈیٹیلز لیں گے۔